ارشاد فرما محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم بتلاؤ کہ سب سے بڑا مفلس اور کنگال کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا ہم میں تو مفلس وہی ہے کہ جس کے پاس نہ روپیہ پیسہ ہو، نہ ہی ضروریات زندگی کا کوئی سامان ہو۔ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں سے مفلس وہ نہیں جس کو تم مفلس سمجھتے ہو، بلکہ میری امت میں مفلس اور خلاش وہ شخص ہے جس نے خوب عبادت کی، کبھی اس کی نماز قضا نہیں ہوئی، نوافل کا پابند رہا، تہجد کا پابند رہا، صوم و صلاۃ کا پابند رہا، ہر نیک کام کرتا رہا، مگر بد اخلاق بھی تھا، کسی کو گالی بک دی، کسی کو ناجائز تھپڑ مار دیا، کسی پر تہمت لگا دی، کسی کی غیبت کی، کسی کا مال کھا گیا۔ قیامت کے دن اس کی تمام عبادات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا جائے گا، اور ان تمام لوگوں کو بھی لایا جائے گا جن پر اس نے ظلم کیا ہے، اور ظلم و زیادتی کے عوض میں اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی۔ اور جب تمام نیکیاں دینے کے بعد بھی مظلومین کا حق باقی رہ جائے گا تو مظلومین کی معصیت اور گناہوں کو اس کے سر ڈال دیا جائے گا۔ آخر کار اس کی نیکیاں لے کر یا اپنی معصیت اس پر ڈال کر یہ سب لوگ جنت میں چلے جائیں گے، اور وہ شخص دوسروں کی معصیت اور گناہوں کو لے کر جہنم میں جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کا سب سے بڑا مفلس یہی شخص ہوگا۔ ذرا غور کریں میرے پیارے دوستوں، اس لیے آج ہم جس طرح نیکیاں کرتے ہیں، جس طرح نماز پڑھتے ہیں، دوسری عبادات کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم کو غور کرنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو بگاڑ اور فسادات مچ رہے ہیں، جو برائیاں ہو رہی ہیں، اس کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ ہمارے اخلاق درست ہیں۔ بدبو تبھی اٹھتی ہے، تعفن جبھی ہوتا ہے، جسم زخموں سے چور چور ہو جاتا ہے، اور جب زخموں سے بدن چور چور ہو جاتا ہے تو بدن لاشائے بے جان بن چکا ہوتا ہے، پھر اس کا علاج کرانا بھی دشوار ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس معاشرے کے اندر ہمارے اخلاق درست نہیں ہوں گے، اس معاشرے کے اندر کے حالات درست نہیں ہوں گے، وہ معاشرہ کبھی بڑھ نہیں سکتا، ترقی نہیں کر سکتا۔ ساتھ رہنا تو جانوروں کو بھی ہوتا ہے، مگر یہ نہیں، انسانوں میں اور جانوروں میں فرق ہے۔ ایک دوسرے سے نفرت کرنا یہ انسان کی صفت نہیں ہے، یہ مومن کی صفت نہیں ہے۔ مومن کی صفت یہ ہے ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے، ہر ایک کے ساتھ اس کے کام میں اس کا کام بٹائے، اس کا ہاتھ بٹائے، اس کی پریشانی میں اس کا ساتھ۔ بلکہ آج کل تو الٹا ہوتا ہے، اگر کوئی راستے سے گزر رہا ہوتا ہے، وہ سکون سے گزر جاتا ہے تو درد ہو جاتا ہے دیکھنے والوں کہ کس طرح سے گزر گیا، اس کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ ذرا غور کریں میرے پیارے دوستوں، جب تک ہمارے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہیں آئیں گی، دین اسلام کی محبت نہیں آئے گی، معاشرے کی محبت نہیں آئے گی، ہم مومن نہیں بن سکتے، کامل ایمان والے نہیں بن سکتے۔ تو اس لیے آج ہم عہد کریں کہ اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو ہر برائی سے بچانا ہے، اپنے برے اخلاق سے لوگوں کو تکلیف دینے سے بچنا ہے۔ اگر ہمیں اپنے سماج کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر بھلائی اور نجات چاہیے تو ان باتوں پر عمل کرنا ہوگا جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان فرمایا۔
ارشاد فرما محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ پوشیدگی میں اور کھلم کھلا ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، غضب اور رضا ہر حال میں انصاف کی بات کرو، فقر و غنا دونوں حالتوں میں اعتدال اختیار کرو، رشتہ توڑنے والوں سے رشتہ جوڑو، محروم کرنے والوں کو دو، ظلم کرنے والوں کو معاف کر دو، تمہاری خاموشی آیات الہی میں فکر کا سبب ہو، تمہاری نظر عبرت کی نظر ہو، نیکیوں اور بھلائیوں کا حکم کرو۔ میرے پیارے دوست اور بزرگوں، اگر ہم نے ان باتوں پر عمل کر لیا تو ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ صحت مند جسم کی طرح ہو جائے گا، اور جب جسم صحت مند ہوتا ہے پھر آدمی پر تھکان نہیں آ سکتی جلدی سے، پھر اس پر کوئی پھوڑا جلدی سے اثر نہیں کرتا، پھنسی اثر نہیں کرتا، نہ پیپ اور خون، نہ کسی قسم کی بدبو آتی، بلکہ ہمیں وہ حیات طیبہ نصیب ہوگی جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرما مالک کائنات نے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ جس نے نیک کام کیا خواہ مرد ہو یا عورت اور وہ ایمان پر رہے تو ہم اسے ایک اچھی زندگی عطا کریں گے اور ہم ضرور بدلے میں ان کا اجر دیں گے ان کے اچھے کاموں پر جو کیا کرتے تھے۔ اس لیے بدلہ تو بہرحال ملنا ہے، اچھے عمل پر بھی بدلہ ملے گا اور برے پر بھی بدلہ ملے گا، اس لیے ہم نیک عمل کریں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور انشاءاللہ آخرت میں سربلندی ہمارے قدم چومے۔ اس لیے آج ہم اپنے حالات کو درست کریں، اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں، معاشرے کی ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ایک دوسرے کی محبت نصیب فرمائے، ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنے سے اللہ پاک ہماری حفاظت کرے۔